سب سے پہلی بات کہ اتنے دن سے پڑھے ہو آپ لوگ، اتنے دنوں سے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، کبھی مارا بھی ہے، کبھی پیار سے بھی پڑھایا ہے، میں یہ تھوڑی کہنا نہیں مارا بھی ہوں، پیار سے بھی پڑھایا ہوں، لیکن مارا کم ہوں، بہت کم مارتا ہوں۔ شروع میں تھوڑا بہت سختی تھی، اب تو بالکل ہی نہیں مارتا ہوں اب۔ تو اس وجہ سے آپ کے اندر سے ڈر ختم ہو گیا ہے۔ کیا ڈر سے پڑھا جاتا ہے یا پھر پڑھائی کے شوق سے پڑھا جاتا ہے؟ لیکن شوق مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اب شوق باقی رہا پڑھنے کا۔ آج کلاس کے بجائے آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے بیٹھا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ کے اندر پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا، آپ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے ہو۔ کیوں؟ ایک جب باپ گھر کا ایک گارجین ہوتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ باہر جائے، رزق کمائے، پیسے کما کے لائے، اچھے کام حلال پیسہ لے کے آئے، اس کا کام یہی ہوتا ہے نا، پیسے کما کے لائے۔ کس لیے پیسہ کماتا ہے؟ کہ ہمارے بچے کی اچھی پرورش ہو سکے، ہمارے بچے اچھے کھانے، اچھے کپڑے اور اچھے چھت کے نیچے رہ سکے، اسی لیے باپ کماتا ہے نا۔ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ اس کا شیڈول ہے کہ جب وہ نہیں کمائے گا تو پھر اس کے گھر میں بہت فاقہ کشی ہو جائے گی نا، کھائیں گے کہاں سے؟ ماں کا کام ہوتا ہے بچوں کا دیکھ بھال کرنا، ماں کا کام ہوتا ہے نا بچوں کا دیکھ بھال کرنا، اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے پہننے کا، اس کے کپڑے کیسے ہیں، گندے ہیں، صاف ہے، بچے ہمارے اچھے ہیں اور ٹائم سے پڑھے۔ ماں کا کام ہوتا ہے نا اچھا کھانا کھلانا، پیار سے کھلانا۔ ماں کتنا پیار سے کھانا بنا کے کھلاتی ہے نا، بولو، کھلاتی ہے۔ تو جب باپ کا کام ہے پیسے کما کے لانا، ماں کا کام ہے گھر میں رہ کے بچوں کو اچھی پرورش دینا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے پہننے کا، اس کے سونے کا سارا دیکھ بھال کرنا ماں کی ذمہ داری۔ اب بتاؤ بچے کی کیا ذمہ داری ہے؟ بچے کی کیا ذمہ داری ہے کوئی ذمہ داری بچے کو؟ بچے کو صرف ایک ہی ذمہ داری ہے کہ اچھے سے پڑھنا۔ ہم جس چیز میں ایک باپ اپنے بچے کے، اپنے اولاد کی ایڈمیشن کراتا ہے، پڑھنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ کہ ہمارا بچہ اچھا، کامیاب اور اچھی تعلیم پائے اور ہمارا بچہ نیک ہو، عزت دار ہو، جو بڑوں کا عزت کرنے والا ہو۔ پڑھاتا کس لیے ہے باپ؟ انسان ایجوکیشن کیوں لیتا ہے؟ بڑوں کی حلال و حرام کا جاننا، بڑوں اور چھوٹوں کی تمیز کرنا، اپنے گھروں میں عزت سے رہنا، باہر بھی اپنے ملنے جلنے والوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا، اسی لیے باپ پڑھاتا ہے نا۔ اے بابو ادھر، ادھر، اسی لیے نا۔ تو بچے کا صرف ایک کام ہے، پڑھنا، کھانا اور کھیلنا۔ اس کے علاوہ کام کیا ہے؟ پھر جب آپ کا جیسے باپ کا سب سے پہلا کام ہے کہ اس کو کما کے لانا ہے اور اپنے بچوں کو اچھی پرورش دینا ہے، جیسے ماں کا پہلا کام ہے کہ بچوں کے لیے کھانا بنانا، اس کا دیکھ بھال کرنا، اس کے لیے پرورش کرنا، ویسے بچوں کا پہلا کام کیا ہے؟ پڑھائی کرنا۔ کیا ہے؟ پڑھائی کرنا۔ جب آپ پڑھ کے اپنے والدین کو نہیں دو گے، جب آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا ایجوکیشن میں، تو پھر آپ کے ماں باپ بھی آپ ان کو بھی تو تکلیف ہوگی نا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں، پڑھ ہی نہیں پا رہی ہے، پڑھ ہی نہیں رہا، ہمارے پتہ نہیں کیا ہو گیا، خالی کھیلنے میں کچھ۔ اکثر گھر میں یہی شکایت ہے، ارے بہت بدماش ہے، کیا بتائیں آپ، یہ پڑھتا ہی نہیں۔ جب آپ کا کام ہی ہے پڑھائی کرنا، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے پڑھائی ہے، اس کے بعد کھانا کھلائی جو بھی ہے۔ وہ دینی تعلیم کے رسالہ میں وہ ایک نظم ہے کہ سبق ہو جائے تجھ کو تو جا کے کھیل، ہے نا ایک نظم اس میں۔
जो लिखने में पढ़ने में बदशौक हो, न रखना कहीं ऐसे लड़कों से मेल। मेल का मतलब समझते हो? उससे दोस्ती, उसके पास जाना जो लिखने पढ़ने वाला नहीं हो। तो बच्चे का सबसे पहला काम क्या है? पढ़ना है। तो जब पढ़ ही नहीं रहे हो, अच्छा जब बच्चे नहीं पढ़ते, दूसरा उसी के किसी हिस्से में लिखा हुआ है कि जो लड़के पढ़ने लिखने में शौक दिखाते हैं ना, अच्छे होते हैं, उसको उस्ताद भी शौक से पढ़ाता है। जब आपके अंदर कोई शौक पढ़ने का मुझे दिखेगा ही नहीं, तो मैं क्यों अपना आपको पूरा ये करूं? मैं शुरू में कितना शौक से पढ़ाता था, कितना बेहतरीन। आप लोग आना टाइम से ना आते हो, अच्छा आते हो जब मैं किसी को सबक अच्छे से याद भी नहीं रहता, जब मैं क्लास में आता हूं तो भी वही हाल है, मैं क्लास से बाहर होता हूं तो भी वही हाल है, मैं क्लास में ना रहूं तब भी खेलते बतियाते हो, मैं क्लास में रहता हूं तब भी खेलते बतियाते हो। कोई तमीज और कोई तरीका है तुम लोगों के अंदर की नहीं है? जब उस्ताद क्लास में आ जाए तो बाअदब बैठना है, और जब आप क्लास में आ गए किताब लेकर, ये किताब कितना कीमती किताब है, जब वो किताब लेके आ गए तो दुनिया की बात ये नहीं करना है, पढ़ना है। कुरान सामने रखे हो बतिया रहे हो, कुरान सामने रखे हो एक दूसरे को हुड़का हुड़की कर रहे हो, ये सब तरीका अच्छा नहीं है। उस सबसे बड़ी बात मस्जिद की बेहुरमती करते हो। मस्जिद में आने के बाद दुनिया की बातें नहीं करनी है, शोर शगब नहीं मचाना है, मस्जिद में सिर्फ इबादत करनी है अल्लाह की। मस्जिद की बेहुरमती, किताब की बेहुरमती, उस्ताद की बेहुरमती, सब चीज आप लोग कर रहे हो। बाअदब अच्छे तालिब इल्म की ये एक निशानी है कि वो जब क्लास में जाता है, क्लास में जब बैठे तो बाअदब बैठे, अपने उस्ताद की इज्जत करे, अपने उस्ताद का कहना माने, अपने बड़ों की इज्जत करे। ये नहीं कि उस्ताद बोल रहे हैं पढ़ो खेल लें, ए बाबू याद हुआ खेल लें, अरे कौन तरीका है भाई? जब कोई एक घर में दो औलाद हो, एक बाप की दो औलाद हो, तो एक बेटा जब कहे कि मेरे को ना ये चीज चाहिए, तो बाप कहता अरे तू हट, नहीं अभी पैसा नहीं है, क्या तेरे को ये चीज चाहिए? फिर दूसरी औलाद जब कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए, अच्छा बेटा क्या चाहिए? अच्छा बेटा क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? ये चीज चाहिए, ठीक है आ जाएगा। अच्छा दोनों औलाद तो उसी बाप की है ना? ऐसा देखे हो कि नहीं देखे हो? अपने इस उम्र में हमने तो इतने उम्र में बहुत देखे हैं कि जब बाप एक औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं करता, लेकिन दूसरे औलाद से मोहब्बत करता है। अच्छा क्यों करता है? क्योंकि वो जो पहला बेटा है वो निकम्मा है, नाकारा है, वो पढ़ने वाला नहीं है, वो शौक से नहीं पढ़ता है, वो हर जगह फेल बेइज्जती करता है, खेलता है, बदमाश है, शैतान है। तो इसलिए बाप क्या करता है, जबकि है तो उसी का बेटा है ना, लेकिन बाप क्या करता है, उसको उसकी फरमाइश पूरी नहीं करके देता है। जब दूसरा बेटा बोलता है तो कामयाब पढ़ने वाला है, शौक से पढ़ता है, बड़ों की इज्जत करता है, माँ बाप का कहना मानता है, सबकी इज्जत करता है, और सबसे पहले वो पढ़ता है और अच्छे रिजल्ट लाता है और कामयाब है, तो उस बेटे की हर फरमाइश क्या होती है, पूरी होती है। इसकी मिसाल ऐसे देख लो कि एक घर में दो बेटा हो और एक हो सऊदी में कमाता हो, खूब पैसे कमाता हो, और एक घर पे ही रहता है, एक घर पे ही रहता हूं, लेकिन है दोनों एक ही माँ बाप की औलाद। लेकिन क्या होता है, जब सऊदी वाला आता है तो खूब बिरयानी और खूब मुर्गा मुसल्लम, खूब उसकी जो है ताजो तहसील होती है ना, खूब उसके खातिर बात होती है। और जो घर में रहता है वो अगर कहियो देखी दूर बहुतों दिन से खाली सादा सादा खा रहे हैं, आज थोड़ा कुछ अच्छा बने, तुमको खाली खाने की पड़ी हुई है, होता नहीं है। जब कोई औलाद नहीं कमा के देता है तो उसकी इज्जत नहीं होती घर में, और जो सऊदी वाला है जो कमा के लाता है उसकी बहुत इज्जत होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है।
اسی طریقے سے جب آپ پڑھ کے دو گے, جب آپ پڑھنے والے ہوگے, آپ کا شوق دیکھے گا ماں باپ, آپ کا ریزلٹ ہمیشہ اچھا آئے گا, تو آپ کے ماں باپ آپ کو بہت مانتے ہیں. نہیں ہوتا ہے. پڑھنے والے بچوں کی اور کامیاب بچوں کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے, اور ہر کوئی عزت کرتا ہے. اچھا صرف ماں باپ ہی عزت نہیں کرتے, اس کے کلاس کے ساتھی بھی عزت کرتے, اس کے پڑوسی بھی عزت کرتے ہیں کہ فلانا صاحب کا بیٹا جو ہے یہ پڑھنے میں بڑا تیز ہے, اچھا ریزلٹ لاتا ہے, سب اس کی عزت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پڑھنے کا شوق اپنے اندر لانا ہے. پڑھنے کا سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ پڑھنا. سب سے پہلے پڑھنا. دوسرا بڑوں کی عزت کرنا. کیا؟ بڑوں کی عزت کرنا. تیسرا چھوٹوں پر رحم کرنا, اور ماں باپ کی ہر بات کو ماننا. ہر بات کو ماننا. اور پڑھو, شوق سے پڑھو. پڑھے لکھے کی ہی عزت ہے, جو پڑھا لکھا نہیں اس کی عزت نہیں ہے. وہ جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کا پوشاک مطلب کپڑا, پوشاک مطلب کپڑا پہناوا. جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا, چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل. کہ جاہل کتنا بھی اچھا پہن لے, خوب ریمنڈ سے بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ کلاس کا کپڑا خرید لے, اور خوب سوٹ بوٹ میں بیٹھ جائے اور کہیں جائے, اور وہیں ایک سمپل ڈریس میں ایک انجینئر یا ڈاکٹر آئے گا, تو اس جاہل کی عزت نہیں ہوگی. لوگ اس جاہل کو نہیں پوچھتے کہ تم کتنا اچھا کپڑا پہنے ہو. کس کی عزت ہوتی ہے؟ اس کے لیے لوگ کرسی چھوڑ کے دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آئے, ڈاکٹر صاحب آئے, یہ قاضی صاحب آئے, یہ مفتی صاحب آئے. دیتے کہ نہیں دیتے؟ اور جاہل آدمی کوٹ پینٹ بھی پہن کے کھڑا ہوتا ہے. اس کے لیے لوگ اتنا عزت نہیں دیتے جتنا پڑھے لکھوں کی عزت ہوتی ہے. چھچندر کے سر میں چمیلی کا تیل. چھچندر ایک ایسا بدبودار یہ ہے جانور بولو اس کو, کہ جب جس گلی سے گزر جاتا ہے, چھچندر جانتے ہو نا, چوہے کی دوسری شکل ہوتی ہے. جس گلی سے چھچندر گزر جاتا ہے وہ گلی بدبودار ہو جاتی ہے. اس گلی میں تم اس کے بعد بھی جاؤ نا تو پتا چلے گا کہ اس گلی سے چھچندر گزرا ہے. اور چمبیلی کی خوشبو اتنی تیز خوشبو ہے, اتنی تیز خوشبو ہے, تو اگر ایک بوند بھی کہیں پہ ڈال دو تو پتا چل جاتا ہے کہ چمبیلی کی خوشبو یہاں گری ہے, لگی ہے یہاں. اور وہ بھی چمبیلی کی خوشبو اس چھچندر کے سر میں ڈال دو, پھر بھی اس کو چمبیلی کی خوشبو اس کے بدن سے نہیں آئے گی. کیا آئے گی؟ چھچندر کی ہی بدبو آئے گی, کیونکہ اس کی بدبو بہت خطرناک ہے. اسی لیے جو جاہل ہے اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے بھی دل کے اندر, دماغ کے اندر وہی جاہل پن ہی آئے گی. اسی لیے کہا جو لکھنے میں پڑھنے میں بدشوق ہو نہ رکھنا کہیں ایسے لڑکوں سے. تو جو پڑھنے والے ہوں, اور ہمیشہ اپنے سے اوپر والے سے دوستی کرو. اوپر والے سے مطلب جو تم سے تیز پڑھنے میں ہو, یا تم سے زیادہ محنتی ہو, یا پھر پڑھنے کا اس کے اندر بہت شوق اور جذبہ ہو, تو ایسے لڑکے جو پڑھنے لکھنے والے ہوں اس سے دوستی کرو, نہ پڑھنے والے سے دوستی نہ کرو. کیونکہ جب نہ پڑھنے والے سے تم دوستی کرو گے تو تمہارا بھی جیسی صحبت میں رہو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. تو تم بھی ویسے ہو جاؤ گے, ارے یہ بھی تو اسکول نہیں جاتا ہے, یہ تو دن بھر رہ کے گھر پہ کتنا مستی کرتا ہے, خوب کھیلتا ہے, میں بھی نہیں جاؤں گا تو میں بھی دن بھر مستی کروں گا, خوب کھیلوں گا. یہ شوق آ جاتا ہے, یہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے بچہ. اور جب پڑھنے والے سے دوستی ہوتی ہے, جب پڑھنے والے سے دوستی ہوتی ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ جب پڑھنے والے سے دوستی ہوتی ہے تو ارے یہ تو میرے سے ایک کلاس آگے ہو رہا ہے, ارے اس کا ریزلٹ اچھا ہے, میرے کو بھی اس سے اچھا بن کے دکھانا ہے. یہ ہوتا ہے کمپٹیشن, کہ میرا دوست آگے نکل رہا ہے میں پیچھے رہ جاؤں, کوئی سہے گا؟ اسی لیے پڑھنے والے سے دوستی کیجیے, بڑوں کی عزت کیجیے, سمجھ رہے, اور اپنے استاد کا احترام کیجیے, اور مسجد کی بے حرمتی سے بچیے. ٹھیک ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ شوق سے.